السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 94 سے ہم نے آج کرنا ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو شکار عربوں کی معاش کا اہم عنصر تھا۔ حالت احرام میں خشکی کے شکار سے منع کر کے ان کا امتحان لیا گیا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ تقریباً 1500 کے قریب صحابہ تھے، تو حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا جن کے متعلق احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ شکار اتنے قریب ہوگا کہ تم ان کو اپنے ہاتھوں تنالہ ایدیکم ورماحکم اور اپنے نیزوں سے اس کو پکڑ سکو گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عموماً ہاتھوں سے پکڑ لیے جاتے ہیں، دور کے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ دونوں کا ذکر آیا ہے کہ جیسا بھی شکار ہوگا اس سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، لیکن منع کیا گیا خشکی کے شکار سے۔ تو جس طرح کا بھی شکار ہو خشکی پر حالت احرام میں ممنوع ہے۔ اور فرمایا کہ تاکہ غیب سے، یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ کون بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، حد سے نکلے، اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میرے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، میں آزمایا جا رہا ہوں۔ میرے پاس خوشی کا لمحہ آتا ہے یا کوئی دکھ کا لمحہ آتا ہے، مجھے کسی ٹیمپٹیشن میں ڈالا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، یا میں کسی چیز کو مکروہ خیال کرتا ہوں، میں اس سے دور ہٹتا ہوں۔ جو بھی صورتحال انسان کو پیش آتی ہے، مومن اس میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس میں کیا عمل کروں کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، ٹھیک ہے۔ اور مومن کیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ عمل کرتا ہے جو اس کے اللہ کو پسند ہوتا ہے اور ان سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو اور مومن کیا ہے، اس دنیا میں ایک قید خانے میں ہے، قید ہے۔ تو قید میں کیا ہوتا ہے، قید میں جیل ہوتی ہے نا، آپ کے ارد گرد دیواریں ہوتی ہیں اور آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم ایک حدود میں قید ہیں۔ تو جو کوئی اس حدود سے پھر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو حالانکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، اور فدیہ کتنا ہے، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں۔ خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور وہ پہنچے گا بھی کہاں پر، کعبہ تک، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ وہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہیں خشکی کے شکار سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص حد سے بڑھ جائے یا وہ جان بوجھ کر اس سے قتل ہو جائے، یعنی شکار وہ کر لے، تو جس شکار کو اس نے قتل کیا ہو اس کے مطابق اس کو بھیڑ بکری میں سے، یعنی چوپایوں مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ 2 تمہارے درمیان کے صاحب عدل کر دیں، ٹھیک ہے، 2 انسان کر دیں۔
اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو کعبہ تک پہنچانا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا پھر اس کے برابر روزے رکھنے ہیں تاکہ جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ دے، ٹھیک ہے. تو تو زیادہ تر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ بھول کر ہو، غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اور فدیہ کا بھی بتا دیا گیا کہ قیمت میں مساوی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی شکل کے مساوی، یعنی کہ اس کی جسامت کے مساوی. مثلا اگر ہرن کو شکار کیا ہے، قتل کیا ہے تو اس کی شکل مساوی ہے بکری کے. گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی. اچھا، اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر صرف ان جانوروں کا قتل مراد ہے جو معقول اللحم ہیں، یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو کھانے کے کام آتے ہیں. دوسرے کچھ ایسے جانور ہیں جن کا قتل جائز قرار دیا گیا ہے حالت احرام میں بھی، کیونکہ ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے. اور وہ جانور 5 ہیں، مثلاً کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، ٹھیک ہے. یہ اگر حرم میں بھی نظر آئیں تو ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ علماء نے دیگر کو بھی جیسے بھیڑیے، درندے، چیتے، شیر کو بھی کلب عقور میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے بھی قتل کی اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو 3 طرح کے کفارے کی ٹائپس بتا رہی جا رہی ہیں نا، اس میں سے آپ ایک یعنی چوز کر لیں، یعنی کفارہ ہے یا پھر جو ابھی بتایا کہ قربانی جائے گی، یا پھر مساکین کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر کے روزے رکھنا. اس کے بعد فرمایا تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. تو خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن پانی کا جیسے مردار ہے، جیسے ہوتا ہے مچھلی وغیرہ، یا جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے، تو وہ کیا ہیں کہ وہ مردار بھی حلال ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی جو اس طرف جا رہے ہوں کعبہ کی طرف. یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. تو کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا گیا کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے. اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا. اور اسے قیام للناس یعنی لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے، ان کی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر الحرامی اور حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذوالحجہ اور محرم، اور ہدیہ والقلائد، اور ہدی یعنی جو خاص کعبہ کی طرف جانے والے جانور ہیں اس پر قربان ہونے والے، اور پٹے، یہ جب قربانی کے جانور لے جاتے تھے نا تو یہ خاص طور پر ان کو ممتاز کرنے کے لیے ان کے گلوں میں نا قلادے باندھتے تھے، ہار پہنا دیتے تھے ان کو، ٹھیک ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، ان کے عزت بھی یعنی کہ ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنی بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. تو جو مناسک حج اور عمرہ بتائے گئے ہیں اور جو بھی باتیں بھی ہم نے پڑھی، تو کیا ہے کہ ان کو انسان ان پر عمل کرے اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے، اور جو کوئی پلٹ آئے، توبہ کر لے، اگر اس سے کوئی گناہ یا ایسا کچھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان بھی ہیں. رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نگرانی کا فریضہ تو وہی انجام دے سکتا ہے نا جس کو اول و آخر علم ہو اور جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے دل بھی تو لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر چیزیں تو ہم اپنے باطن میں ہی چھپا کے رکھتے ہیں.
ظاہر کا حال کیا ہمارے باطن سے میچ کرتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو، اور وہی ہم سب پر نگران ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم پر بھی کیا ذمہ داری ہے؟ بلاغ، کہ آپ پہنچا دیں. اور اس کے بعد کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یا یہ کہ کسی کی ٹو میں لگے رہنا کہ فلاں کو میں نے یہ بات بتائی تھی پھر بھی وہ کر رہا ہے یا جو بھی، یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی. ٹھیک ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. پھر فرمایا کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں. گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، یعنی آپ زیادہ کو پسند کرتے ہیں، طاقت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یا عقل مندو تاکہ کامیاب ہو. تو یہاں پر خبیث سے مراد حرام، کافر، گناہ گار یا ردی چیزیں ہیں، اور طیب سے مراد حلال، مومن یا فرما بردار اور عمدہ چیز ہے. اور یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث یعنی ناپاکی ہوگی وہ کفر ہے، فسق و فجور ہے، اشیاء اور اقوال ہیں. اور کثرت میں ہونے کے باوجود یہ چیزیں ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ طیب ہوں، جن میں پاکیزگی ہو. یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. چاہے تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے، بھلی لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. تو عقل اور غور و فکر کرو کامیابی کے لیے. اگر تم ابدی کامیابی چاہتے ہو اور دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور وہ لوگ جو ایک ہی کام کریں چاہے، لیکن وہ ہے غلط، لیکن وہ زیادہ ہیں، وہ کثرت میں ہیں، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ حق کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بھی خبث جس طرح سے پھیلتا جا رہا ہے. ایک ہی چیز کی مثال لے لیں جو ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے. میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پر آپ کو طیب تو کم نظر آتا ہے، ایک آدھا نظر آتا ہے، لیکن آپ کھولتے ہیں اور ساتھ ہی خبیث کی بھرمار ہوتی ہے وہاں پر، اور بہت زیادہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ انہی کاموں میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہے، یا آراں ہیں، تبصرے ہیں، اور یعنی انہی چیزوں میں انسان پڑا ہوا ہے. دنیا کی بس دنیا ہو رہی ہے اور آخرت کی حقیقت سے انسان بے خبر ہے. خواہ جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، بے شمار لوگ ہیں جو اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم میڈیا پہ ہم کیا بھیج رہے ہیں اور کیا ہمیں ہماری لائکس آ رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر یعنی کثرت میں لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم چیزوں میں یا اقوال میں یا باتوں میں بھی دیکھتے ہیں تو خبیث کی ہمیں بھرمار نظر آتی ہے. اس میں سے حق بات کو پہچاننا اور اس کو لے کر چلتے رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا ایک مشکل امر ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بعض اوقات شیطان کتنے ہی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ سارے لوگ تو وہ کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. تو وہاں پر انسان یاد رکھے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. چاہے خبیث بہت غالب آ جائے اور وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگے، اور یعنی ایک فینسی ورڈ ہے نا، اس میں لوگ رہ رہے ہیں اور وہی چیزیں ہم بھی چاہتے ہیں. روز نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں، اور ویرائٹی ہے، بھرمار ہے. انسان اسی میں پڑا ہوا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس کا اس کو آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. کامیابی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اللہ کا. اللہ سے ڈرو اے عقل والو اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اولی الالباب ہیں اور متقین میں شامل کر لیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کی فلاح ہمیں نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت ہے 101. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں مت پوچھو. لا تسألوا عن اشیاء، ایسے ہی سوال مت کرو ان چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. سو یعنی بری لگیں تمہیں. وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن تبد لکم، کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے،
اور وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے، مغفرت والا ہے، بڑے حلم والا ہے۔ تو اس آیت میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بیجا سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس حال میں کہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ انسان ایسی ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کے سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، یعنی حقیقت حال تم پر کھول دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ اور خاص طور پر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس وقت انسان اس طرح کے سوالات کرے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا کچھ اور ایسا ہو جائے کہ سب لوگوں کے لیے نقصان ہو جائے، تو روکا گیا اس بات سے کہ زیادہ سوالات نہ کیے جائیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے سفر میں نا صبر بہت ضروری ہوتا ہے، جو ہم سورہ الکاف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم شاید اس سے بھی زیادہ سوال کرتے۔ تو انہوں نے تو 3 واقعات تک صبر کیا، سبحان اللہ، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے اس وعدے پر قائم نہ رہ سکے اور خضر علیہ السلام نے اس سفر کو روک دیا، تو کیا ہوا کہ پھر ہم پر یعنی کہ وہ حکمتیں نہیں کھولی گئیں آگے، بس وہی 3 واقعات جو سورہ الکاف میں آتے ہیں وہی بیان کیے گئے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو سوالات آپ پوچھ رہے ہوں وہ آپ سے متعلق بھی نہ ہوں اور وہ دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ اور بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب صبر کے ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے تو وہ وقت آنے پر خود ہی اس پر ان کا جواب کھل جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جیسے جب حج کے احکامات نازل ہو رہے تھے نا، تو اس وقت مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا بتا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ تو یعنی انہوں نے بیچ میں سوال کر دیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ رہتا ہاں تو لوگوں پر کتنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی ہی لوگوں پر ایک زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، تو وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، صاحب استطاعت پر ہی ہے حالانکہ، لیکن وہ بھی مشکل پڑتا ہے، تو کہاں کہ ہر سال انسان کو حج کے لیے جانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے سوالات کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، لیکن جب حکم اب اتر آیا ہے تو انسان اس سلسلے کو یا اس میں احتیاط کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے، کہ بڑے بردبار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر فرمایا ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ قد سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلی قوموں نے بھی، ایک قوم نے تم سے پہلے بھی اسی طرح سوال کیا تھا، پھر وہ ان باتوں کے ثم اصبحوا بہا کافرین، وہ ان کے منکر ہو گئے۔ تو کہیں تم بھی اس کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا، ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ثم اصبحوا بہا کافرین، کہ اگر تمہارے سوالات کرنے کی وجہ سے کوئی چیز تم پر واجب کر دی جائے اور پھر تم وہ کر نہ سکو اور کافر ہو جاؤ، نعوذ باللہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ کو مشروع کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ہے نا، یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ ان جانوروں کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر حسب ذیل نقل کی گئی ہے،
وہ جانور جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ اسے سواری کے لیے استعمال کرتے اور نہ بار برداری کے لیے، جس سے پہلی دفعہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی۔ اور مادہ کو زیادہ پریفر کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ آگے ان کے لیے مزید بچوں کا باعث بنتی تھی۔ ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور بتوں کے لیے یہ نظر نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم اور جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، یہ خاص طور پر الانعام جو ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کا دودھ پئیں، ان کا گوشت کھائیں، ان کی ہر چیز کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، ان کی اونٹ سے، ان کے بالوں سے کپڑے، اور ہم اپنے یعنی کہ دف آتا ہے نا کہ اپنے لیے گرمی کا سامان کرتے ہیں، خیمے بنتے ہیں اور جانے کیا کیا کچھ بنتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھو کہ ایک جانور اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کو آپ اپنے کسی باطل معبود کے نام پر چھوڑ دو کہ اور اس سے کسی قسم کا فائدہ ہی نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ مثلاً دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کو کہ تھنوں کو ہی نہ ہاتھ لگاؤ کہ بس وہ دودھ اس کا پینا ہی نہیں ہے، یا سواری کے لیے ہیں جانور تو سواری نہیں ان پر آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا، نہ ان پر سواری کر سکتے ہیں، نہ ان پر کوئی سامان لاد سکتے ہیں، تو نہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر وہ کیسے دین کا حصہ بنا کر فالو کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کوئی صاحبہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام اللہ نے نہیں ٹھہرائے ہیں ایسے، یہ انہوں نے بنا لی، اور ان میں سے عقل بھی نہیں رکھتے اکثر لوگ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو نہ ہدایت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ان کو اس طرف بلایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، وہی الہی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں احکامات، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اگر سوچنے کی بات ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند کا علم نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایسی باتوں کی، بلکہ انہوں نے اپنے سے ہی گھڑی ہوئی ہیں، لا یعلمون شیئا، ان کے پاس کوئی کسی چیز کا علم نہیں ہے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہیں، تو کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، پھر بھی ان کے پیچھے ہی لگو گے؟ جبکہ اور جیسے اوپر کہا نا کہ عقل اور غور و فکر کرو، تو عقل کرو اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا ہے، تعالو آؤ اس کی طرف، الی ما انزل اللہ و الی الرسول، طرف اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور طرف رسول کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کی طرف آؤ، رسول کی طرف رجوع کرو، تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ بغیر یہ دیکھے کہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے آباء و اجداد کے پاس ہے، اس کی کوئی سند بھی موجود ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ الٹا اپنے سے انہوں نے جو باتیں گھڑی ہوئی تھی نا ان کے آباء و اجداد نے، جو اوپر ہم نے پڑھی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام، ان کے وہ فالو کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور عقل اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے تھے کہ یہ جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیے ہیں، تو ہم ان سے فائدہ بھی نہ اٹھائیں۔ اور بھی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو یہی والی ایک مثال دی ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم نے تو ایسی باتوں کو نہیں پکڑ کے رکھا ہوا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہمارے لیے، اور ہم نے اپنے سے ہی نعوذ باللہ کچھ خرافات گھڑی ہوئی ہیں، یا یہ کہ وہ ہمارے آباء و اجداد میں تھیں اور اب ہم ان کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان غور و فکر کرے تو پھر اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ جن چیزوں پر وہ چل رہے تھے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان کیوں ایسا اندھا دھند ایسے عمل کو کرے کہ جس میں ہدایت کی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اگلی ایک آیت کر لیں۔
چلیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے. آیت نمبر 104 تک ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.